اور کچھ وہ لوگ تھے ایسے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگارے نکل رہے تھے، ہونٹوں سے بھی اور زبانوں سے انگارے نکل رہے۔ یہ بڑی پیاری بات بتانے کا، پھر تھوڑی سی مہلت ملتی، پھر اسی طرح ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب ہیں لیکن فتنہ باز خطیب ہیں، یہ فتنے والے لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط باتیں لوگوں تک، اور دنیا دار ہیں، علماء سو ہیں، دنیا خریدنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں، دنیا کو خریدنے کے لیے انہوں نے دین کو حاصل کیا، جن کے دلوں کے اندر جہاں پہ تلے جو 10-10 ہزار 5-5 ہزار میں فتوے بک رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی انانیت کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ علماء سو ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء سو سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایک بھی عالم جب تک دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، میرے آقا نے فرمایا۔ علماء موجود ہیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر میں داخل ہوا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آگے صفوں میں کھڑے ہیں اور سارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے آقا کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بار پر فضیلت عطا فرمائی۔ سارے رسول، سارے انبیاء بڑے مقام والے ہیں، میرے آقا کا مقام بڑا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بڑا خوب کہا، کیا خوب کہا؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا۔ یہی چیز ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، مقام ہی برا الورا۔ میرے آقا فرماتے کہ آپ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ امامت مصلی پہ کون کھڑا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ تمام جد امجد کے والد حضرت آدم علیہ السلام آگے ہوں گے، یا حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کہتے ہیں ابھی کشمکش میں تھے تو جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء بھی ہیں، کیا ہیں؟ امام الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے میں نے امامت کروائی۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ زندہ آگے کھڑا اور مردے پیچھے کھڑے ہو۔ جماعت ہو سکتی ہے، سارے مسافر ہو، امام مقیم ہو؟ نہیں، پیچھے ایک مقیم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مسافر آگے کھڑا ہے، سارے پیچھے مقیم ہے، پھر بھی نہیں، کم از کم ایک مسافر پیچھے ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نہیں سکتا کہ آگے زندہ ہو اور پیچھے میں نہیں کہہ سکتا وہ بھی زندہ ہے، تو یہ اسی چیز کی نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی مار ہی نہیں سکتے، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ المختصر، یہاں پہ کافی وعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ بڑا لمبا چوڑا ایک وعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تک سارے جتنے بھی انبیاء کرام خاص رسول ہیں انہوں نے وعد فرمایا۔